نیشنل میڈیا اور خود افغانستان کا میڈیا جسے کور کر رہا ہے وہ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں تعلقات، اور اس وقت جو کرائسس تعلقات کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے اور ٹینشن۔ دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پاکستان اور روس کے تعلقات جو کہ بھی کافی اہمیت کے حامل ہے اس انداز سے کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ لیکن پہلے سیگمنٹ کے اندر ہم پاکستان اور افغانستان کے اوپر بات کریں گے۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں دونوں ممالک کی تو افغانستان وہ واحد ملک تھا جب پاکستان وجود میں آیا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد ڈیورے لائن کا ایشوز ہمارے سامنے آتا رہا وقتاً فوقتاً، اسپیشلی سردار داؤد کے وقت میں، اور پھر جب خلافت موومنٹ پاکستان بننے سے پہلے چلی تو اس وقت بھی افغانستان کے لوگوں نے، جس وقت یہاں کے علماء نے اسے دارالحرب قرار دیا تھا، تو افغانستان نے بر صغیر کے مسلمانوں کو افغانستان آنے سے روک دیا تھا۔ بہرحال تعلقات میں اپس اینڈ ڈاؤن ہمیں نظر آئے، اور پھر جب سوویت انٹرونشن ہوئی 1979 دسمبر میں، تو یہ پاکستان تھا جو دنیا کی کسی طاقت کے بغیر 3 سال تک افغانستان کے لوگوں کے لیے سوویت یونین کو کنٹین کرنے کے لیے افغانستان گیا۔ اس کے بعد امریکنس بھی آئے اور اس کے بعد ایک وار چلتی رہی، اور وار میں جتنے افغانستان کے لوگ درپدر ہوئے اس میں بڑی ایک کثیر تعداد پاکستان کے اندر آباد ہوئی، ہمارے اسکولز میں، ہمارے کالجز کے اندر۔ اس سے پاکستان کے معاشرے، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے تاثر پہ بہت بڑا اثر ہمیں نظر آیا۔ اس سے پہلے پاکستان کی سوسائٹی بڑی آپ کو وائبرنٹ نظر آتی ہے، اور ایک امریکن ریٹائرڈ ڈپلومیٹ لکھتے ہیں اپنی میموئر کے اندر کہ کراچی دنیا کی تیسری بڑی ڈیسٹینیشن تھا۔ سوویت یونین کے انخلاء کے بعد دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے 2001 کے اندر، جب پینٹاگان اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جب اٹیک ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر امریکہ وار ان افغانستان کو ڈکلیئر کرتا ہے۔ اگین پاکستان فرنٹ لائن کے کردار ادا کرتا ہے، اور پھر ایک بہت بڑی تعداد افغانستان کے لوگوں کی پاکستان میں آ کے آباد ہوتی ہے۔ اب اس وقت تقریباً 4 ملین افغانستان کے لوگ پاکستان کے اندر آباد ہیں، جس میں سے کچھ کی تعداد حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ 1.75 کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں واپس جا کے آباد ہو جائیں۔ اس میں سے 50 لاکھ بھیج چکے ہیں، اور 50 لاکھ کی اس وقت 5 لاکھ بھیج چکے ہیں، اور 5 لاکھ کی دوبارہ بات چل رہی ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان جس کی جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت دنیا میں سپر پاور کو نکالا ہے یہاں سے، افغانستان کی سرزمین سے، تو پاکستان ہم سے لڑنے کی جرات کس طرح کر سکتا ہے؟ ان کا جواب یہ ہے کہ امریکہ دور کا ملک تھا، امریکہ کے ٹیمپریری انٹرسٹ تھے۔ پاکستان آپ کو جانتا ہے تاریخی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے دونوں خطے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں۔ اور پھر جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ جیو پالیٹکس سے ہم نے جیو اکنامکس کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کنیکٹیوٹی چاہیے، اور کنیکٹیوٹی کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات کے اندر اسٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور 2021 سے استعمال ہو رہی ہے، جس میں ٹی ٹی پی کے بڑھتے ہوئے حملے، جس کو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس لائک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار پیس بھی رپورٹ کر رہا ہے جنوری 2023 میں، اس کے بعد یہ حملے ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ اور پاکستان نے 3 سالوں کی اگر ہم ٹریجیکٹری کو دیکھیں تو پاکستان بارہا افغانستان کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ ان عناصر کو روکیں۔ ان عناصر کو کیوں نہیں طالبان روک پائے؟ پاکستان اور طالبان کی جو رجیم ہے افغانستان میں، ان کے مستقبل کے تعلقات کیا ہیں؟ اور جو ہمارا خواب ہے جیو اکنامکس کا، کنیکٹیوٹی کا، جو واحد راستہ ہے پاکستان کے معاشی بحران سے نکلنے کا، اس کا مستقبل کیا ہے؟ ان 3 سوالات اور اس سے بڑھ کر اگلے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے اسٹوڈیو کے اندر بہت ہی اہم مہمان ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میرے کو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید خان دفاعی تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اسٹوڈیو کے اندر ہمیں جوائن کیا ہے جی جمال غازی غلاب جمال صاحب، ماہر امور افغانستان اور رہنما ہیں قبائل کے، اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بھی سرو کر سکیں۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، شروعات ہمیشہ اس پروگرام کی آپ سے ہوتی ہے۔ پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتائیے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی اس وقت نوعیت کیا ہے؟ جس کرائسس میں ہم چلے گئے ہیں، جو کانفلکٹ تھا ٹی ٹی پی کے اوپر، اس کانفلکٹ کو ہم کیوں نہیں مینیج کر پائے؟
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 15 اگست 2021 کے بعد جو افغانستان کے اندر تبدیلیاں آ رہی تھیں یا جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی، میرا خیال ہے کہ بہت حد تک ہم بھی اس کو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ایسے افغان طالبان اپنے تعلقات ایک سٹیٹ سے خراب کر سکتے ہیں بیکاز آف فیو تھاؤزنڈ نان سٹیٹ ایکٹرز جن کو آلریڈی دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اور پاکستان نے بھی. پاکستان یہ بالکل نہیں سمجھتا تھا کہ ایسے ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب دہائیوں سے پچھلے 40-50 سال اپنے افغان بھائیوں کو ہوسٹ کیا ہے. وہ یہاں پہ رہے ہیں، ان کی نسلیں جوان ہوئی ہیں، انہوں نے یہاں پہ کاروبار کیے ہیں، وہ اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں. ان کے پاس کاغذ تھے یا ان کے پاس کاغذ نہیں تھے، وہ یہاں پہ رہے ہیں اور وہ کماتے کھاتے اور رہتے رہے اور پڑھتے رہے ہیں. اب کویشچن یہ ہے کہ اگر افغان طالبان کو پچھلے 2 سال سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ہم جب یہ ڈائلاگ پروسیس جس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل کلاس افغان طالبان کو جا کے یہ کہتی رہی کہ آپ ٹی ٹی پی سے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈس آرم کریں، اپنے ہتھیار پھینکیں، لیکن ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے ٹی ٹی پی کو ڈس آرم نہیں کیا. اور ابھی بھی دیکھیں جیسے تھوڑے دن پہلے 16 مارچ کو میر علی میں حملہ ہوا ڈاکٹر صاحب، جس میں پاکستان فوج کے ایک کرنل صاحب، ایک کیپٹن، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان فوج کے جو افسران ہیں ان کا یہ وتیرہ ہے کہ افسران فرنٹ سے لڑتے ہیں. اور جو کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو افسران اور جوانوں کی جو شہادت کی ریشو ہے پاکستان میں وہ سب سے زیادہ ہے. جو باقی دنیا میں بھی افسران مرتے ہیں جب وہ کہیں جنگ میں جاتے ہیں، لیکن پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، جو ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ ہمیشہ فرنٹ سے لڑتی ہے. سو آپ نے دیکھا ہوگا آرمی چیف بھی وہاں موجود تھے جنازے میں، اور پاکستان کی طرف سے ایک بڑی کلیئر پالیسی ہے فار افغانستان کہ پاکستان نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھیجا، افغان طالبان نے نہیں سنا. پاکستان نے پولیٹیکل لیول پہ ڈسکس کیا، انہوں نے نہیں سنا. پاکستان ایک ملٹی لیٹرل فورم اور ریجنل فورم کے ذریعے افغانستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں سننا چاہتے. اور سب سے آخر میں ڈاکٹر صاحب ہم نے ریلیجس ڈپلومیسی کو بھی آزما لیا، جس میں آپ کو پتہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ افغانستان گئے ہیں، لیکن کوئی جواب وہاں سے نہیں آیا، اور وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ یہی رہے گی. سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو اگلی گرمیوں تک ڈس آرم کریں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ حملے ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ آ چکا ہے. پاکستان نے افغانستان کو بتایا کہ اب ہم کنڈیم نہیں کریں گے جو آپ کر رہے ہیں، ہم ایکٹ کریں گے. سو یہ جو ہوا ہے جس میں پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی ہیں، یہ پالیسی شفٹ ہے بالکل. یہ اس کو پاکستان وارن کرتا رہا ہے، لیکن افغان طالبان نے اس بے پاکستان کی بات نہیں سنی، اور پاکستان کے افسران اور جوانوں کو جو ٹی ٹی پی شہید کر رہی تھی، اس پہ میرا خیال ہے کہ یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے کہ اب جب بھی کبھی ٹی ٹی پی پاکستان پہ حملہ کرے گی تو کیونکہ پاکستان کو ٹھکانوں کا تو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ایک اور ہمسایہ ملک میں جب کچھ دہشت گرد چھپے تھے تو پاکستان نے ٹارگٹ کیا اور پریسیجن بیسڈ سٹرائکس کی. یہاں پہ بھی پریسیجن بیسڈ سٹرائکس کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ ہم اپنے امن کے لیے ہر جو ہے وہ قربانی دینے کو تیار ہیں. پہلے بھی کوشش کرتے رہے دنیا کے امن کے لیے اور آج پاکستان کے امن کے لیے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو افغانستان کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ وہ دہشت گرد جماعتوں کو ہوسٹ کرنا بند کرے تاکہ ہم ایک پرامن ہمسایہ ممالک کی طرح رہ سکیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید خان صاحب موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ریاست کے جو وجود کا جو مقصد تھا، جو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا 1648 کے بعد جو ہمارے سامنے آیا کہ اس نے 5 اہم ویلیوز اپنے لوگوں کو دینا تھا، جس میں ٹاپ آف دا ایجنڈا سیکیورٹی ہے. اور کوئی بھی ریاست جب اس کی سیکیورٹی کو گزند پہنچتا ہے، یعنی اس کے لوگوں کی سیکیورٹی کو، اس کی انسٹیٹیوشنز کے، ریاستی اداروں کو، تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتی. انفیکٹ جس انداز سے ریاستی اداروں کے اور لوگوں کا یہاں پہ سیکیورٹی جس طرح سے اس کو کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، افغانستان کی سرزمین اس میں استعمال ہو رہی ہے، تو انفیکٹ وہ ریسورسز کے بغیر تو ہو نہیں رہی. آخر یہ ریسورسز ان کو کہاں سے مل رہے ہیں جس سے وہ لگاتار جو اٹیک کر رہا ہے پاکستان کے اوپر وہ جاری اور ساری ہیں اور باز آنے کا نام ہی نہیں لے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. and I'm glad آپ اس قسم کے اس سبجیکٹ پہ یہ پروگرام کرتے ہیں. perhaps you're the only channel which is doing it. تھینک یو سر. تو یہ تو بہت خراج تحسین آپ کو پیش کرنا چاہیے، کیونکہ عام حالات میں تو سب لوکل پولیٹیکل معاملات ہی ڈسکس ہو رہے ہیں اور چینلز پہ. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
PDM गवर्नमेंट जब थी वो 1.5 साल जिस लेवल की हमारी एंगेजमेंट होनी चाहिए थी विद द अफगान तालिबान गवर्नमेंट वो नहीं हुई इन द सेंस कि आप इसी से नोट कर लें कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी वो फॉरेन मिनिस्टर और किनको हम भेजते हैं तालिबान जैसे लोगों से बात करने के लिए हिना रहमानी खान अब आप मुझे बताएं व्हाट अ मिसमैच तो दैट शोड कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल के ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग थी अफगानिस्तान के साथ ये सिक्योरिटी इश्यूज पे बात करने की और बाकी जो कनेक्टिविटी इश्यूज रीजनल सिक्योरिटी ब्ला ब्ला वो तमाम चीज़ें तो एक मैं समझता हूँ लेवल ऑफ एंगेजमेंट जो है वो ठीक नहीं था द इंटेंसिटी ऑफ एंगेजमेंट जो है वो भी ठीक नहीं थी उससे पहले आपको याद हो कई साल हम देखते रहे हैं कि जनाब उनके टॉप सिक्योरिटी लोग हमारे पास आ रहे हैं 3 दिन इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस उसमें जनाब चाइनीज भी बैठ रहे हैं अमेरिकन भी बैठ रहे हैं और अफगान गवर्नमेंट के टॉप लोग पॉलिटिकल और सिक्योरिटी वाले हमारे सिक्योरिटी इदारों के टॉप लोग हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप और कई मरतबा पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा भी हुए और सिक्योरिटी रिलेटेड लेकिन इस तरह की इंगेजमेंट अब पिछले 1.5-2 साल से मैं नहीं देख रहा हूँ वाई क्या पिछले 1.5-2 साल से कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर मैक्सिमम देखा है कि वहां से एक फॉरेन मिनिस्टर साहब आए हैं अभी चंद हफ्ते पहले शायद आए हैं यहाँ पे और वो भी प्रोटेस्ट हमने उनको लॉन्च किया उनके अफगान जो भी यहाँ पे एम्बेसडर हैं जो भी उनकी हैसियत है उनके साथ कभी कभी फॉरेन ऑफिस को बुला लिया जाता है लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि हमारे पिछले 2 साल में कोई प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उन्होंने काबुल को दौरा किया हो उनको एंगेज करने के लिए या उनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया हो जो भी उनके टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो हुआ था उसकी वजह से वो हालात बदले इस तरह हैं कि एक तो हमने अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया और जनाब हमने इतना फैसिलिटेट किया दोहा एग्रीमेंट को और हमारी फैसिलिटेशन से अफगान तालिबान दे मूव्ड वेरी स्मूथली इनटू काबुल और इनखला हो गया कोलिशन और अमेरिकन फोर्सेस का तो ठीक है उस वक्त यही कहा जाता था कि चंद महीने हम देखेंगे और ये गवर्नमेंट सेटल डाउन हो जाए अफगान तालिबान का माइंडसेट हम देखते हैं कि अब वो खवातीन के बारे में एजुकेशन के बारे में पाकिस्तान के बारे में वगैरह ये तमाम तो फिर रिकग्निशन पे गौर किया जाएगा गो क्या हमारा वहाँ पे एम्बेसडर मौजूद है हमारी एम्बेसी मौजूद है लेकिन फॉर्मल अभी तक हमने उनको रिकग्नाइज नहीं किया 4 दिन पहले मैं क्या तस्वीर देखता हूँ कि अफगानिस्तान के एक एम्बेसडर गालिबन फर्स्ट टाइम गए हैं और चाइना के प्रेसिडेंट को जाके उन्होंने अपने क्रेडेंशियल पेश किए लोगों ने कहा लो भी चाइनीज ने तो अफगानिस्तान को एक किस्म का रिकग्नाइज कर लिया और आपको मालूम है कि चाइनीज की एंगेजमेंट क्या चल रही है ज्यादा तो उनकी वो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो लिथियम माइंस $10 बिलियन वो रेलवे लाइन ले हो रही है ऑयल फील्ड गैस फील्ड चाइनीज देयर इन अ बिग वे हमारे साथ ही पता नहीं क्या मसला है मसला मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है अमेरिकन फोर्सेस गई हैं उन्होंने पीछे सारे अपने हथियार वेपन छोड़ दिए बिल्कुल अफगान तालिबान गवर्नमेंट में रोग एलिमेंट्स हैं मिसक्रिएंट सोच वाले लोग हैं एंटी पाकिस्तान सोच वाले लोग हैं देखे ना अफगान जहाद के वो जो बड़े बड़े 8, 10, 12 बड़े मुजाहिदीन भारी भरकम ग्रुप थे अब वो तो उस लिहाज से खत्म हो गए ना सारे एक यार और वो गुलबदीन क्या क्या नाम थे मैं तो भूल ही गया हूँ अब आगे उनकी और जब वो अफगान जहाद खत्म हुआ तो टोटल कियास में अफगानिस्तान रह गया कोई अफगानिस्तान का वाली वारिस नहीं था फिर आपको पता आपस में लड़ाई शुरू होगी फिर वॉर ऑन टेरर हो गया उसमें और तबाही हुई अफगानिस्तान की ड्रोन अटैक बर्बादी हुई सो द टोटल कियास इनसाइड अफगानिस्तान तो ये जो अफगान तालिबान गवर्नमेंट में अभी लोग हैं ये उनकी बाकियात हैं और इन लोगों को मेरा ख्याल है उस तरह एंगेज नहीं किया गया जिस तरह एंगेज होना चाहिए था हाँ दोहा एग्रीमेंट में ये आते थे हम इनको बुलाते थे हमारे सिक्योरिटी इदारे इनको प्रॉपर इनको गाइड करते थे वगैरह जो भी इंटरेक्शन हो रही थी सो अफगान तालिबान गवर्नमेंट के रोग एलिमेंट्स इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के रोग एलिमेंट्स इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के रोग एलिमेंट्स एंड ऑफ कोर्स द इंडियंस ये सब इकट्ठे हो गए वंस अगेन दे हैव गॉट टुगेदर ब्रिगेडियर साहब अगर आप इजाज़त दें हमारे साथ जी गाजी गुलाब जमाल साहब जी 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 प्लीज ये नेक्सल अब फिर अपना एक्टिवेट हो गया है और ये यूज कर रहे हैं वो प्रॉक्सीज द इंडियंस हैव कम बैक इन अफगानिस्तान इन अ बिग वे दे यूजिंग देयर प्रॉक्सीज ये जो की बाकियात है टीटीपी की जो वहाँ पे अभी एंटी पाकिस्तान ग्रुप कायम है दाइश के लोग भी वहाँ मौजूद हैं
اور ری گروپ کیا انڈین نے وہاں پہ, اور جناب کے پی اور بلوچستان میں انہوں نے کارروائیاں جو ہے شروع کر دی ہیں. سو یہ وہی انٹرنیشنل ایفرٹ ہے, اینڈ ایم از اونلی ون, پاکستان کو, کے پی کو, بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھو. وہ ٹیپی کی گیس پائپ لائن بنی تھی, پتہ نہیں اس کا کیا بنا. وہ کاسا کی بجلی آنی تھی کرگستان سے, پتہ نہیں اس کا کیا بنا. پھر افغانستان کو ہم نے سی پیک جوائن کرنا تھا, پتہ نہیں اس کا کیا بنا. اور لیکن افغان ٹریڈ جو ہے, ہم لوگ کیونکہ ذرا اچھے اصولوں والے لوگ ہیں, ہم ان کے خیال کرتے ہیں افغانستان کا, چاہے بے شک وہ ایک ہوسٹائل تو پوری میں نہیں کہوں گا, لیکن ایک انفرینڈلی قسم کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی گورنمنٹ کے اندر. ہم پھر بھی افغان ٹریڈ چل رہا ہے. میں تو ابھی ایک جملہ بولوں گا, پھر یو کین گو ٹو دی نیکسٹ گیسٹ, اور وہ یہ ہے, اگر افغان گورنمنٹ یہ بدماشی بند نہیں کرتے ہیں تو 8 اسٹرائکس ہوں اپنی جگہ. آپ جناب ان کے 10 دن افغان ٹریڈ بند کریں, مہینہ بند کریں. امریکنز کی ہم نے گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن بند نہیں کی تھی جب سلالہ پہ حملہ ہوتا 2011 27 نومبر کو, ہمارے 27 افسر جوان شہید ہوئے تھے. وائی کانٹ وی ڈو اٹ اوور ہیئر؟ ان کا حقہ پانی بند کرو, آپ دیکھیں کیسے بدلیں گے. یہ بریگیڈیئر صاحب نے, جمال صاحب, بہت امپورٹنٹ 4 پوائنٹس اٹھائیں. اگر میں ان کی مختصراً آپ کو بتاؤں, ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس نے اسپیس دے دیا ہے افغانستان میں, جس کو انفیکٹ افغانستان کے اندر انڈینز, ہوسٹائل ایجنسیز, انٹرنیشنل ہوسٹائل ایجنسیز اسے فل کر رہی ہے. ہمارے پاس لیک آف کمیونیکیشن ہے. دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے بتایا وہ روگ ایلیمنٹس طالبان کے اندر, اسپیشلی جو نچلا کیڈر ہے, جو جن کی ایفینٹی آپ کو ٹی ٹی پی کے ساتھ نظر آتی ہے. اور چوتھا انہوں نے بتایا کہ جو انٹرنیشنل روگ ایلیمنٹس ہیں, جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں, انفیکٹ وہ چاہتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو. بنیادی طور پہ وہ چائنا کو روکنا چاہتے ہیں, کنٹین کرنا چاہتے ہیں. آپ کا کیا رسپانس ہوگا اس میں؟ صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی انویٹیشن کا. یہ بالکل میں بریگیڈیئر صاحب کے اس بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ بیچ میں لائن کٹ گئی تھی اور کمیونیکیشن کی دونوں ممالک میں. پورا ڈیٹیل انہوں نے, خیر وہ گئے اور اس پہ مزید کہنا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اور اس وجہ اور ایسے ملک کے ساتھ کہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے. یہ ایسا ملک نہیں ہے کہ وہ یہاں سے جا سکے یا ہم کہیں اور چلے جائیں. ہم بھی نیبرز کو چینج نہیں کر سکتے. ہاں, بیکاز یہ جغرافیکلی وہ ہم آپس میں نیبر ہیں. یہ کوئی ہم پولیٹیکل یا اکنامک یا اس ریلیشن کی بات نہیں ہے. ہمارا بہت بڑی بات ہے جغرافیکل وہ ہے. اور یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تو افغانستان تو نیا گورنمنٹ, ابھی بھی نیا ہی گورنمنٹ آپ بولیں, کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. ان کا ایکسپیرینس تو صرف فائٹنگ ایکسپیرینس ہے. اور پاکستان تو کئی سالوں سے اس کے مقابلے میں ایک گورنمنٹ ہے, ایک وہ چل رہی ہے. تو ہمارے اپنے منسٹریز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ خاص کر کے جو اسٹیبلشمنٹ کے تھنک ٹینک ہیں کہ افغانستان کے سلسلے میں کے بارے میں بھی ہمارے پاس اپنا ایک سیل ہونا چاہیے. بہت عرصے سے میں ہمیشہ یہ کہتا بھی رہا ہوں, اور ان کا یہ کام پھر ہونا تھا کہ گورنمنٹ ویدر وہ عبوری حکومت ہو, پرمنٹ حکومت ہو, جو ہوں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن یہ ان کا ہمارا یہ جو پالیسی ہے افغانستان کی, یہ سموتھلی چلنا چاہیے تھا. بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی چیمہ صاحب جو اپنے اس میں انٹروڈکٹری اس میں کہہ رہے تھے, میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو 40 سال رکھا اور 40 سال کے بعد ہم ان کو لٹرلی کئیوں کو ہم دھکا دے کر واپس بھیج رہے ہیں. اگر آپ اس طرح, اب یہی ہم ایک مثال لے لیں, دھکا دے کر کیوں بھیج رہے ہو یار؟ 40 سال سے رکھا ہوا ہے, کیوں ریلیشن خراب کر رہے ہو؟ دھکا دے کے بھیجو گے تو وہ بھی ادھر, وہ بریگیڈیئر صاحب والی بات ہے کہ وہ بھی بائی نیچر, اب کرتا ہے نہیں کرتا اور بات ہے, بائی نیچر تو وہ پھر یہی نظر آئے گا کہ وہ واپس جائے گا, وہ یہ 40 سال کی مہربانی نہیں مانے گا, اینڈ وہ بھی روگ ایلیمنٹ کو جوائن کرے گا. یاد رکھیں کہ یہ میرے خیال میں ساتھ آپ نے کہا کہ ون آف دا ریزن کہ ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ ریسنٹلی کیا ہے
ایران کے ساتھ، اور اس میں ہمارے فورسز پاکستان نے اپنا مسل ذرا دکھایا، اور جس پہ ایک دم پھر ان دونوں ممالک کی آپس میں بات چیت ہوئی اور ایک کنکلوژن، دوست ممالک نے اس میں کردار ادا کیا؟ اس میں نہیں جی، ان کے فوراً وہ ایران کے وہ آئی تھی ڈیلیگیشن آئی تھی وغیرہ، تو وہ بات وہ گئی. تو یہاں وہ ریلیشن، وہ جو ریزنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ادھر کے، اس معاملے میں ادھر ڈیفرنٹ ہے. ادھر میرا اپنا خیال ہے کہ اب جو مسل جو ایک دفعہ دکھا دیا ہے پاکستان کو، یا دوست ممالک جس طرح آپ نے کہا، ان کو اپروچ کر کے جنگیں جو ہیں آپ جتنا بھی کریں سر، جنگیں 100 سال تک بھی آپ چلتے رہیں، اینڈ میں بات چیت سے ہی ختم ہوگی، کبھی زور سے کبھی نہیں ہوا. تو یہ آئی تھنک کہ یہ آپس میں پھر یہ اس کا بات چیت ہونی چاہیے. اب بات چیت پہ میں یہ ضرور کہوں گا جی، بات چیت 2 سال پہلے بھی شروع ہوئی تھی. میں خود بھی اس ڈیلیگیشن میں تھا. اچھا. اور جو افغانستان گئی تھی جی. اور ابھی ڈیلیگیشن میرے خیال میں جہاز اڑا ہی نہیں تھا کہ ود ان دا کنٹری باتیں شروع ہوئیں کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز مختلف بیانات دینے شروع کیے. یہاں تک کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی پارٹیز تھیں، اور انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ یہ ڈیلیگیشن یا پارلیمنٹری ڈیلیگیشن ہو یا پارلیمنٹ سے کے اپروول سے یہ ڈیلیگیشن جائے، جو میں بذات خود پرسنلی آئی ایگری، بالکل میں مانتا ہوں ہونا ایسا ہی چاہیے، تاکہ پتہ لگے کیونکہ یہ ایشو یہ کوئی انٹرنل سیاسی والی ایشو نہیں ہے، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. یہ اس پہ میرا اپنا وہ ہے کہ خیال ہے کہ اگر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اے پی سی بلائیں، تاکہ اور اس پہ ایک فیصلہ کریں، جون سا فیصلہ ہو، اس فیصلے پہ آ کر اور گورنمنٹ کو اس لائن پہ پھر چلنا چاہیے، ایز اے کنٹری جانا چاہیے. دیکھیں جی، یہ سر یہ وہ لڑائی نہیں ہے کہ ادھر سے ایک ڈویژن یا کور گیا اور ادھر سے ایک وہ آیا آپس میں لڑائی. یہ بالکل، یہ میرے خیال میں وائڈ اسپریڈ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ دونوں طرف بیٹل ہارڈن فورسز موجود ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کے اندر یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ اس پورے ریجن میں، اور انٹرنیشنلی پاکستان واحد ملک ہے جو طالبان کے کیس کو لے کر ہمدردی کے ساتھ دنیا میں اس کو پریزنٹ کر رہا تھا کہ یار ان کو آپ آئسولیٹ مت کیجئے، ان کی ایڈ بند نہ کیجئے، وہاں پہ بریڈنگ گراؤنڈ ٹیررزم کا دوبارہ انیشیٹ ہوگا. وہ کیوں نہیں ریئلائز کرتے؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کے علاوہ کوئی ایسا ہمدرد ملک ہے جو ان کو آگے لے کے جائے؟ میں اس پہ تو نہیں جاؤں گا اس بات پہ کہ ویدر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی سپورٹ نہیں کر رہے، I mean فائنینشیل وغیرہ یا اکوپمنٹ وائز وغیرہ وائز، جو ون شوڈ نو کہ ہاں ہو رہا ہے ان کی سپورٹ یا نہیں ہو رہی. جہاں تک ان کو کنٹرول کرنے کی بات ہے، دیکھیں اب ہم اپنا ریجن کو بھی دیکھیں گے، اینڈ پاکستان کے اندر بھی ہمارے کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے، اور ہمیں ہمیشہ جواب یہی دیا جاتا ہے کہ یار وہ ہاتھ نہیں آ رہے، ریجن ایسا ہے، علاقہ ایسا ہے کہ ہمارا ادھر یا فل کنٹرول نہیں ہو رہا یا وہ نہیں ہو رہا، تو یا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح افغانستان تو وہ تو کابل کی گورنمنٹ ہے، وہ تو پورے افغانستان کا ابھی تک میرا اپنا خیال ہے اس کا تو ابھی تک پورا وہ کنٹرول جو ایک ریاست کا اپنے چھپے پہ جو اس کا کنٹرول ہونا چاہیے یا ہوتا ہے، وہ تو افغانستان میں زمانوں سے نہیں ہے. نہیں جمال صاحب صرف ایک جملہ، چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس فنامنا کو. دیکھیں نا، ٹی ٹی پی ایلیمنٹ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا حصہ نہیں ہے، فائن، آفیشیل جو اسٹیٹمنٹ ہے. اگر وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ اٹیک کرتے ہیں، سیولینز پر اٹیک کرتے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کو بریچ کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اور پاکستان پریسیشن کے ساتھ انہی کو ٹارگٹ کرتا ہے، جواب طالبان سے کیوں آتا ہے؟ اب دیکھیں جی سر، دس پریسیشن تھنگ آلسو، ہم بھی یہاں کئی دفعہ ہمارے ہاں بھی ایئر اٹیکس ہوئے ہیں،
اور ریسنٹلی ہم اپنا وہ اس پہ کہیں، انڈیا نے بھی کہا تھا کہ ہم نے وہ ابھی بھی کہتا ہے نہیں، وہ تو ہم نے میڈیا پہ دنیا کو میں دکھا سر دیا کہ بھائی جی ہم نے یہ مار تو اسی طرح، لیکن وہاں سے جو افغان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ کا سٹیٹمنٹ اس قسم کیا ہے کہ 5 عورتیں وہ ہوئی ہیں اور نہیں تو 3 بچے ہوئے ہیں. آڈیو لیک ہوئی ہے نا، جس میں آڈیو لیک ہوئی، ہاں آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں ٹیلی فونک کنورسیشن. سر ویڈیو لیک ایز سچ اٹ شوڈ بی دیٹ انسٹیڈ آف آڈیوز. آج کل جو یہ اے آئی بھی جو چلا ہے، جو آپ کو نہیں مانیں گے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اور دشمن ہمارے زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے، پلیز لیٹس ناٹ فارگیٹ، دشمن ہمارے زیادہ ہیں، دوست کم ہیں، کیونکہ 2 مسلمان ممالک کی ادھر بات آپس میں، اور تیسرا فائدہ اٹھائے گا تو ظاہری بات ہے تیسرا فائدہ اٹھائے گا. تو ہمیں اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ بالکل اس معاملے کو سیریس لے کر اور کرائسس کو مینیج کرنا چاہیے، اور اس کو مزید بڑھکانا نہیں چاہیے، وہ اور ہمارے اس کو ہمیں پرولونگ بھی نہیں کرنا چاہیے زیادہ. ہم نے جن لوگوں کے ساتھ اچھائی کی ہے جی وہ آج کنٹرول میں ہے، بیٹھا ہوا ہے کابل میں. کل اس کا بچہ جو بیٹھے گا شاید اس کے ساتھ ہم نے اچھائی نہ کی ہو، وہ وہیں کا ہو. یہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. ناظرین یہاں پہ چونکہ بار بار مجھے بریک کا لینے کا کہا جا رہا ہے، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان اور روس کے تعلقات کے اوپر بات کریں گے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو کرائسس سچویشن چل رہی ہے اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے. بریگیڈیئر صاحب نے اپنا موقف دیا اور ساتھ ساتھ قبائلی جو ماہر ہمارے ساتھ تھے جمال صاحب، انہوں نے اپنا موقف دیا. اس سیگمنٹ کے اندر ہم پاکستان اور روس کے تعلقات کی بات کریں گے. 75 سالوں پر مبنی یہ تعلقات ہیں. اس میں اپس اینڈ ڈاؤن بہت زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں. کولڈ وار میں آئزن آر جس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، اس وقت پاکستان نے C2 سینٹو کو جوائن کیا، امریکن کیمپ کو جوائن کیا، ملٹری الائنسز کو جوائن کیا. اس کے نتیجے میں روس کے ساتھ ہمارے تعلقات ذرا مدھم رہے. لیکن 1960s میں شروع ہونے والی بائی لیٹرلزم جو پیک پہ ہمیں 1970s میں نظر آئی، اس وقت روس نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کی. ہمارے پاس اسٹیل مل بھی انہی کے مرہون منت رہا اور دوسری چیزیں بھی وہ ہمیں وقتاً فوقتاً دیتے رہے. دفاعی شعبے کے اندر بھی غالباً ٹینکس ہم نے ان سے لیے. جس وقت کولڈ وار ختم ہوئی تو ایک نیا آغاز ہوا پاکستان اور روس کے درمیان میں تعلقات کا، اور پھر ان تعلقات کو راستے پہ لانے کی کاوشیں دونوں طرف سے شروع ہوئیں، اسپیشلی جس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب اپنے اقتدار میں تھے پاکستان کے اندر. اس وقت روس کے اندر 1999 سے پیوٹن صاحب جو صدر کی حیثیت سے سرو کر رہے ہیں، 5ویں دفعہ صدر منتخب ہوئے ہیں. روس کے اندر کیا تبدیلیاں واقع ہوں گی اور پاکستان اور روس کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اس کو امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کس طرح سے دیکھتے ہیں، ان سارے چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب بھی موجود ہیں، اور ساتھ میں ڈاکٹر عائشہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں تدریسی شعبے کے ساتھ منسلک ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر عائشہ اگر میں آپ سے سٹارٹ کروں کہ جو موجودہ پاکستان اور رشیا کے جو تعلقات ہیں وہ کس اسٹیج پر آپ دیکھتی ہیں؟ کیا یہ تعلقات آگے بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس آکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ کے اندر جہاں پہ رشیا ایز اے سینٹر آف پاور ایمرج کر گیا ہے اور ٹرانس اٹلانٹک کے اندر جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس میں اس کا ٹھیک ٹھاک انفلوئنس ہے، اور یوکرین وار کی وجہ سے امریکنز بری طرح وہاں پہ انٹینگلڈ نظر آتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور بالکل پاکستان اور رشیا کا ریلیشن آلموسٹ تھرو آؤٹ دا ڈیکیڈز بہت اسٹیبل تو نہیں رہا ہے. دیر ہیو بین ایراز آف ٹینشن اینڈ فرینڈشپ، بٹ ابھی ریسنٹلی بیکاز ورلڈ از ایکسپیرینسنگ دا کانفلکٹ آف آٹوکریسیز ورسز ڈیموکریسیز، تو رشیا کا الیکشن اس میں بہت امپورٹنٹ، بڑا سگنیفیکینٹ ہے، اور وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا وہ کمنگ فیکٹرز جو کہ پاکستان کو فردر چوائسز میک کرنے میں ہیلپ کریں گے. پاکستان کچھ چیزیں ایکسپیرینس کر رہا ہے جس طرح رشیا ایکسپیرینس کر رہا ہے، رشیا وار ایکسپیرینس کر رہا ہے، اور پاکستان آلریڈی جیو پولیٹیکل کنڈیشنز ایکسپیرینس کر رہا ہے. اس کے ساتھ میں پاکستان کے جو گولز ہیں اس میں ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، اور پاکستان ایک ایکسٹرنل اکنامک پروگرام کا ہوسٹ بھی ہے وچ از سی پیک. تو ان سارے گیون سرکمسٹانسز میں what does Pakistan want and what can Russia achieve with relations to Pakistan? رشیا 100% اپنے ریلیشنز پاکستان کے ساتھ ایک پیراڈاکسیکل سچویشن میں دیکھتا ہے، کیونکہ ساؤتھ ایشین لارجر ریجنل سیکیورٹی اس کا کنسرن ہے، لیکن ریجنل فرینڈشپس بھی اس کا کنسرن ہے. اور ہم کیونکہ پاکستان اپنی فارن پالیسی اسینشلی بہت زیادہ کمپیریٹیو وے میں ایک ریلیٹیوٹی میں دیکھتا ہے انڈیا کے ساتھ، تو رشیا اور انڈیا کا جو ریلیشن ہے
وہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ویریبل ہے. تو پاکستان اور رشیا دونوں اس بہت ہی ایک اٹس اے ویری سینسٹیو لائن ٹو ورک آن. سو لیٹس سی کہ یہ کس طرح سے چلتی ہے, لیکن کچھ گولز ہیں جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں. پاکستان اور رشیا کام کس پہ کر سکتے ہیں ساتھ میں جہاں پہ پوٹینشیل ہے, دیٹ از ریجنل کنیکٹیوٹی اینڈ ٹریڈ, کیونکہ رشیا بہت زیادہ انٹرسٹڈ بھی ہے ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ میں. لیکن پاکستان کا اور رشیا کا وہ بزنس مین جو اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرنا چاہتا ہے, ان دونوں کے لیے ریجنل کنیکٹیوٹی میں اور ٹرانسپورٹ میں اور انفراسٹرکچر میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. تو اگر رشیا اور پاکستان کیونکہ پوٹینشیل پارٹنرز بن بھی سکتے ہیں, اگر بنے اور یہ ریلیشن شپ فلرش کرے تو آف کورس یہ بہت اچھا ہے دونوں کے لیے. لیکن کیا یہ گلوبل پاورز کے لیے اتنا اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا, دیٹ از ٹو بی سین. بریگیڈیئر صاحب, یہ ڈاکٹر عائشہ نے بڑی خوبصورت ایک بات رکھی ہمارے سامنے, دنیا دیکھ رہی ہے ٹاکریسی کو ورسز ڈیموکریسی. یہ تو مجھے امریکن ڈسکورس نظر آتا ہے, اور بدقسمتی سے پاکستان روس کے بارے میں جو بھی تاثر اور انفارمیشن لیتا ہے وہ ویسٹرن میڈیا سے لیتا ہے. ہم ڈائریکٹ رشیا سے نہیں اٹھاتے, رشینز ڈائریکٹ ہمارے بارے میں بھی انفارمیشن ہم سے نہیں اٹھاتے, انڈیا کے تھرو لیتے ہیں. تو اگر ہم نے انہی کے ڈسکورس کو بائی کرنا ہے, امریکن اینڈ ویسٹرن ڈسکورس کو, تو پھر یہ تعلقات کس طرح سے فرم فاؤنڈیشن کے اوپر آئے گا؟ دیکھیں جی, میں تو پچھلے 2-2.5 سال سے رشیا اور پاکستان کے تعلقات میں ایک سٹیل میں دیکھ رہا ہوں, معاملہ کو فریز ہوا ہوا ہے. اور ظاہری بات ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کا جو ٹور ہوا تھا رشیا کا, جس دن وہ گئے وہاں پہ یوکرین کی جنگ شروع ہوگی, اس کے بعد سے جو حالات ہوئے تو آپ سب کو معلوم ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ ایک بریک تھرو وزٹ, اگر یہ یوکرین کی کمپلیکیشن نہ ہوتی تو شاید اس سے اور بہت فائدے جو ہیں وہ اور بڑے بریک تھرو ہم کر سکتے تھے اکنامک فیلڈ میں اور سیکورٹی کے معاملات میں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں یہ کریڈٹ آپ دیں جنرل اشفاق کیانی کے دور میں کہ وہ یہ لاسٹ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 2008 سے 2013, اس میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جنرل اشفاق کیانی فلو ٹو رشیا, اس کے بعد اس وقت کے ایئر چیف میں نام ان کا بھول رہا ہوں, ہی فلو ٹو رشیا, اور انہوں نے جا کے پہلا ملٹری بریک تھرو جس کو ہے نا یا اوور آل بریک تھرو کیا بٹوین پاکستان اینڈ رشیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں آپ کو اب کیا بتاؤں کہ ہم کوئی ایک فرام دا ملٹری پوائنٹ آف ویو ہم اتنے ریلیشن اسٹرینتھ تھے کہ ہم ان سے ایک سمپل ایئر کرافٹ بھی نہیں لے سکتے تھے, رشین گورنمنٹ ایکسپورٹ لائسنس نہیں دیتی تھی. لیکن آپ دیکھیں پچھلے 10-12 سال میں چینج یہ آیا ہے کہ اب ہم نے اٹیک ہیلی کاپٹرز لیے 3-4 سال پہلے رشیا سے, باقاعدہ انہوں نے اس کے ایکسپورٹ لائسنس دیا. ہم نے کتنی بڑی تعداد میں ماضی میں لیتے رہے MI-17 ہیلی کاپٹر اور ملٹری ورژن ان سے لیتے رہے, تو ایک جو امپیس تھا وہ ٹوٹا ہے فرام دا ملٹری پوائنٹ آف ویو. کبھی ہم سوچ سکتے تھے کہ رشیا اور پاکستان کی آرمی, نیوی اور ایئر فورس کے آپس میں جوائنٹ ایکسرسائزز ہوں گی. سمندر میں نیوی کر رہی ہے, ان کی وارشپس پاکستان آ رہی ہیں, ہم ادھر جا رہے ہیں, اور عربین سی میں جوائنٹ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں, ہماری ایئر فورس کر رہی ہے. آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ اس وقت جو ہماری ماشاءاللہ PF کا جو JF-17 تھنڈر ہے جیٹ جو جوائنٹ پروڈکشن ہے, خیر اب تو تقریباً پاکستان کا پروڈکشن ہی رہ گئی ہے, وہ ہم نے خود کر رہے ہیں پاکستان ایروناٹیکل کارپ میں. اس کے جو انجن ہیں رشین اوریجن انجن, اور انہوں نے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں ممانعت نہیں ہے. اور رشین انجن جو ہیں they're all coming to us via China of course. تو مطلب یہ ہے کہ رشین کا جو پوسچر ہے اس وقت ایک بڑا فرینڈلی پوسچر ہے. they want to join CPEC. وہ آپ کو گندم دے, اس سے گندم بھی ہم نے خریدی تھی کچھ عرصہ پہلے جب یہاں پرابلم ہوا تھا. ہم نے آئل ایٹ ڈسکاؤنٹڈ, they were ready to give us oil at discounted prices. بٹ پرابلم کیا ہے, امریکنز آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے کھل کے ود رشین. مجھے یاد ہے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کے دور, یہ 2008-13 میں رشین نے $500 ملین کی گرانٹ دی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں, ہم نے یہ اسٹیل مل بنائی تھی, ہم ٹوٹلی اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں, ماڈرنائز کرتے ہیں, اوور آل کرتے ہیں ایز اے ماڈرن اسٹیل پلانٹ. لیکن ہمارے لوگ ایک وہ فیصلہ بھی نہیں کر سکے. تو یار وہ پیسے ہمیں دے رہے ہیں اپنی جیب سے, خود کریں گے آ کے, بٹ آج دیکھیں کہ ہماری کتنی لیک آف ویژن ہے اور کتنی پور لیڈرشپ ہے کہ ہم آج تک وہ رشین ابھی وہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن وغیرہ وغیرہ. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, دیکھیں ایک بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں, رشینز آپ کے ساتھ آگے جانا چاہتے ہیں اکنامکلی, اسٹریٹجکلی, سیکورٹی ان دا ریجن, تمام ان چیزوں میں, ٹھیک ہے جی. امریکن کا فیکٹر از ویری امپورٹنٹ ناؤ.
میں یہ بات آپ رجسٹر کریں کائنڈلی، میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملات خراب ہو رہے ہیں دن بدن، اور دو مسلم ممالک آپس میں برادر ملک جو ہیں وہ آپس میں جناب اب اس پوزیشن تک پہنچ گئے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ غالباً انٹرنیشنل فورسز میں یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو ایک بہانہ ملے، ایک جسٹیفیکیشن ملے کہ کسی طرح وہ دوبارہ اس خطے میں آ کے اپنا فٹ ہولڈ جو ہے وہ جمائے. I think the Americans are wanting to come back in this region، اور اگر یہ حالات اور خراب ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک وہ بن جائے گا کہ جناب یہ وہاں پہ دہشت گردی بہت ہے، اور ہم جناب دہشت گردی کو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، افغان طالبان گورنمنٹ کو یہ روگ گورنمنٹ ہے. اور دیکھیں وہاں ابھی بھی دیکھیں نا بات شروع ہو گئی ہے کہ وہاں ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، میڈیا کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے. ویسٹ میں وہی ایک وہ جو فوبیا ہے، افغان فوبیا، طالبان فوبیا، وہ پھر وہاں پہ شروع ہو گیا ہے. So I have a feeling کہ یہ بائی ڈیزائن یہ کرا رہے ہیں یہ انٹرنیشنل فورسز ٹو جسٹیفائی این امریکن کولیشن، وہی جس طرح وارن ٹیرر کے دور میں ہوا تھا. تو پاکستان ہیز ٹو بی ویری کیئرفل بیکاز وی ڈونٹ وانٹ، ہم نے میرا خیال ایک کاشیس فیصلہ کر لیا ہے، ہم کسی کی جنگ میں اب شامل نہیں ہوں گے. ہم we'll never become a front line state. کولڈ وار میں بھی were American front line state، اس کے بعد وارن ٹیرر میں ہم ان کے فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے. بربادی تباہی ہماری ہوئی ہر لحاظ سے، سوشلی، اکنامکلی اور جس طرح باقی اس کے فیکٹس آئے، لیکن وہ لوگ تو نکل کے چلے گئے اور ویپن چھوڑ گئے پیچھے افغانستان میں، اور وہ ویپن ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دوست کون ہے. کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، سب کے اپنے انٹرسٹ ہیں، سب کے اپنے مفادات ہیں. They want to come back to Afghanistan. Why? The Chinese are there in a big way in Afghanistan. اور یہ ظاہری بات ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ چائنا افغانستان کے لتھیم مائنز چائنیز لے جائیں، ان کو آئل اینڈ گیس چائنیز لے جائیں. تو یہ بڑے سوچنے والی باتیں، ہمارے تھنک ٹینکسوں کو یہ تمام چیزیں سوچنی چاہیے. بریگیڈیئر صاحب بڑا آپ نے سینسیٹیو پوائنٹ اٹھایا ہے. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ جیفری جو کہ ہیڈ آف انٹیلیجنس رہے ہیں برٹش کے، اور آج کل غالباً ان کے سیاستدان بھی ہے، سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، اب وہ بھی یہ بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ دہشت گردی کے اندر اس وقت پاکستان کے بھی ہاتھ نظر آ رہے ہیں. اس کا مقصد یہ جو نیریٹو جو جس کی طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں وہ افغانستان کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، ایک نیریٹو خود پاکستان کے حوالے سے بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انڈیا میں بیٹھ کر کوشش کی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کی جو این آئی ہے وہ پاکستان کے خلاف جس طرح کا نیریٹو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. ناظرین انتہائی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے، لیکن یہاں پہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، لہٰذا یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینی پڑتی. ویلکم بیک ناظرین. چیمہ صاحب، بریگیڈیئر صاحب نے بڑا سینسیٹیو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ امریکنس جو نارملائز کرنا ہے ریلیشن بٹوین رشیا اینڈ پاکستان اور اس کو اپ گریڈ کرنا ہے، اس میں میجر ہرڈل نظر آتے ہیں. اور پھر جس طرح انہوں نے اشارہ دیا افغانستان میں آنے کی بات، یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں جس وقت انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار پیس واشنگٹن ڈی سی کہتا ہے کہ اس خطے کے اندر دہشت گردی بڑھے گی اور ٹی ٹی پی اور زیادہ اور داعش زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے، پاکستان کے اندر حالات خراب ہو جائیں گے، تو اس میں نظر آ رہا تھا. پھر جنرل ایرک کی جو اسٹیٹمنٹ ہمیں نظر آئی، ایکس جو سینٹ کام کے کمانڈر تھے ان کی اسٹیٹمنٹ نظر آئی، تو اس سے لگ رہا تھا کہ امریکنز دوبارہ آنا چاہتے ہیں. لیکن ٹرانس اٹلانٹک جو سیکیورٹی پیراڈائم اس وقت بنا ہوا ہے اور جس طرح وہ انٹینگل ہیں ایشیا پیسفک کے اندر، اس کی وجہ سے غالباً آ نہیں پا رہے، لیکن پر تول رہے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو رشینز ہیں نا وہ پاکستان کو ایز اے سیریس پلیئر نہیں لیتے. رشینس نہیں لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رشیا کو یوز کرتے ہیں سم ٹائمز ٹو گیو اے میسج ٹو واشنگٹن کہ امریکہ کہ بھائی ہم ادھر جا سکتے ہیں اور ہم آنا جانا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح کبھی ہم ماضی میں ایران بہت آنا جانا شروع کرتے تھے، ضیاء الحق صاحب ایسے کیا کرتے تھے، امریکہ کو جناب میسج دی کہ جناب یہ تو شفٹ کر رہے ہیں، بلاک چینج کر رہے ہیں. اور یہ پھر اینڈ دین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل تعلقات ڈاکٹر صاحب کیسے بھی ہوں، اگر آپ اکنامیکلی انگیج کر رہے ہیں، اگر آپ کا جو انگیجمنٹ ہے وہ بزنس میں، کامرس میں، ٹریڈ میں ہے، تو دین آپ کو نارملی نہیں دیکھا جاتا کہ کیا چیز ہے. ہم بزنس بھی نہیں کرتے، ہم ٹریڈ بھی نہیں کرتے، جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو، ہم یہ کرتے ہیں، پھر پریشر آتا ہے. سو وہ ہمیں سیریس نہیں لیتے. اگر ہم اپنے آپ کو ایز اے سیریس پلیئر کے طور پہ ان کے سامنے آئیں تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اور دیکھیں امریکہ ہو کوئی بھی ملک ہو، کیا ہم پہ پریشر نہیں ہے چائنا کے حوالے سے؟
کیا ہم چائنا سے انگیجمنٹ نہیں کر رہے ہیں؟ سب کچھ کر رہے ہیں اور بڑے پرتول کے کر رہے ہیں اور دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے اگلے دن حیدر ٹینک بنایا ہے ود چائنیز سپورٹ, اس سے پہلے الخالد بنایا. کیا کیا ہم نے نہیں بنایا اور کیا کیا ہم نہیں لے رہے. دیکھیں رشیا بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے, ان کے پاس بڑا امپورٹنٹ ملٹری ہارڈ ویئر ہے جو کہ انڈیا اس وقت یوز کر رہا ہے. S-400 میزائل سسٹم انہوں نے لیا ہے. ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے ہمارے پاس. دیکھیں اب فار دا ملٹری ہارڈ ویئر یہ جو جتنے بھی ملٹری ٹوائز ہیں ان کے لیے ویسٹرن مارکیٹس پاکستان کے لیے بند ہیں. سو ہمیں جب بھی کبھی بیلنس کرنا ہے ہمیں چائنا, ٹرکی, رشیا نے ہی سپورٹ کرنا ہے. سو ہمیں ایک تو اپنے راستے بھی کھلے رکھنے چاہیے اور انگیجمنٹ اکنامیکلی, ٹریڈ, بزنس. ابھی فار ایگزامپل دیکھیں نا جو سابق وزیر اعظم تھے وہ گئے رشیا جب گئے آخری ٹرپ جو تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا. انہوں نے وہ جو تیل لینا تھا تیل کو بھی پولیٹیسائز کر دیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں میں تو تیل لینے جا رہا تھا اور مجھے دیکھیں ہٹا دیا گیا. سو سارے پروسیس کو ہم پولیٹیسائز کر دیتے ہیں اینڈ دین پھر تیل بھی نہ آیا. ادھر انڈیا نے دیکھیں اربوں ڈالر کا, $50 بلین کا انہوں نے تیل لے لیا. ایون کہ اس حد تک کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات ہوئی کہ جو رشین آئل ہے وہ نیو یارک میں بک رہا ہے بیکاز اسے انڈینز امپورٹ کرتے ہیں, ریفائن کرتے ہیں اینڈ دین وہ بیچ دیتے ہیں. اور آج بھی CNN پوری دنیا یہ لکھتی ہے کہ اگر کسی ایک امریکی اتحادی نے رشیا کو مضبوط کیا ہے تو وہ بھارت ہے. سو اٹ مینس کہ اگر آپ سیریس پارٹنر ہیں تو آپ انگیج کر سکتے ہیں. سو ہمیں ان لائنز پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ جو ہم امداد, مدد, سپورٹ لینے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس بیس کے اوپر ہمارے ساتھ تعلق بناؤ. دنیا آپ کو پتہ پوٹن نے 2011, 12, 13 میں جب ہینا روانی فارن منسٹر تھی وہ نہیں آئی تھی. فارن منسٹر لیوروف پاکستان آئے تھے. انہوں نے کہا بھائی فوٹو شاپ کے لیے تو میں نے جانا نہیں, بتاؤ کرنا کیا ہے. سو اپنے آپ کو ایز اے سیریس پلیئر ثابت کریں تاکہ دنیا میں ہر ملک آپ یا ہر ملک کا جو لیڈر ہے نا وہ آپ سے تصویر کھنچوانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے تو فوٹو آپس میں جانا ہوتا ہے, ان چیزوں میں جانا ہوتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ اینڈ دین اس کا پھر نقصان ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے ہمارے باقی بہت سارے دوست ممالک ہیں ہمیں ریسیو کر لیتے ہیں, لیکن بہت سارے دوست ایسے ممالک ہیں وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ کے ساتھ ان لائنز پہ کام کیا جائے. سو بی اے سیریس پلیئر. ڈاکٹر صاحب ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں, آپ سوال اگر کرنا چاہیں. ڈاکٹر صاحب میڈم سے میں سوال کرتا ہوں. میڈم ہم کیا, جیسے تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی, آپ کیا سمجھتی ہیں ہم کیسے انگیج کر سکتے ہیں رشیا کے ساتھ؟ کیا امریکہ کا اتنا ہی پریشر ہے کہ ہم جو ہے وہ چائنا کے ساتھ تو انگیج کر لیتے ہیں اور رشیا کی دفعہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے اوپر پریشر ہے؟ نہیں, تھینک یو سو مچ. پتہ ہے بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم کہنا بہت آسان ہے کہ امریکہ کا پریشر ہم کیوں لیتے ہیں اور ہم چائنا کا پریشر کیوں نہیں لیتے ہیں, یا رشیا کیا کر سکتا ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس کے ڈائنامکس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے, اور وہ ڈائنامکس یہ ہیں کہ ہم 100% ایک رول بیسڈ لبرل آرڈر میں رہتے ہیں, اور اس رول بیسڈ لبرل آرڈر کو جو لیڈ کر رہی ہے وہ ویسٹرن دنیا ہے اور اس میں امریکہ ہے. یا تو ہم میں اتنی کیپیبلٹی ہو کہ ہم اس رول بیسڈ لبرل آرڈر کا آلٹرنیٹیو پروڈیوس کر سکیں, اور شاید وہ ریزسٹنس آ بھی رہا ہے. جس طرح سے رشیا کو سپورٹ ملی ہے فرام لیٹن امریکہ, فرام چائنا, فرام ایشیا, اس سے لگ رہا ہے کہ مے بی ایک فورس ایمرج کرے گی برکس کے پلیٹ فارم سے, SCO کے پلیٹ فارم سے, اور پھر ایک جو پورا آلٹرنیٹیو گلوبل اکنامک گورننس کا رجیم پیش کر رہا ہے چائنا, تو ان پلیٹ فارم سے لگ تو رہا ہے کہ کوئی ریزسٹنس کریٹ ہو رہا ہے اور مے بی دیر وڈ ایمرج این آلٹرنیٹیو. لیکن یہ کہنا بہت آسان ہے اور اس کو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. پاکستان کیونکہ اسینشلی بہت زیادہ رہا ہے امریکن کیمپ میں, تو اس چیز کو اب آ کے اس کو کچھ ایسی پاور ییلڈ کرنا کہ ہم اپنا گروپ, اپنا بینڈ چینج کر لیں, اٹ وڈ ٹیک سم ٹائم. چائنا کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا زیادہ کلوز ہم ہوئے ہوئے ہیں, آف کورس وہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے. چائنا اور رشیا کا جو برادرلی نیکسس ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. تو رشیا کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں 100% سپورٹ کرنا ہے رشیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو. تو ٹریڈ از ون ایریا جس میں ہمیں اپنا ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ایریا یہ ہے کہ ہم نے بہت ویک کام کیا ہے ڈائسپورا پہ. رشیا میں ہمارا ڈائسپورا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کیونکہ رشیا آف کورس ایک گلوبل پاور تو ہے, تو اپنے ڈائسپورا پہ کام کریں, اپنے ایمبیسڈرز بھیجیں جو کہ جا کے آپ کے لیے کام کر سکیں. اور میرے خیال ہے اسٹوڈنٹ سب سے اچھا ایمبیسڈر ہوتا ہے, وہ ہیومن ریسورس کا سب سے اچھا ایسٹ ہوتا ہے. تو ایسٹ میکنگ کریں رشین اسٹوڈنٹ میں بھی اور پاکستانی اسٹوڈنٹ کی رشیا میں بھی, ٹریڈ کو کریں, اور اس کے بعد ریجنل کنیکٹیوٹی. اب جو بھی ٹریڈ رشیا سے آتی ہے پاکستان کے لیے تو یوزلی وہ ازبکستان پہ اترتی ہے اور وہاں سے کرگزستان جاتی ہے اور پھر وہ افغانستان کے تھرو پاکستان آتی ہے. تو ایک بہت لمبا اور بڑا بہت پرابلمٹک روٹ ہے. ابھی ریسنٹلی ایک NLC کا کنٹینر گیا ہے ڈائریکٹ شپمنٹ لے کے آف اورنجز,
تو اگر ہم کوئی ایسی ون لائن ٹرانسپورٹیشن سسٹم دیتے ہیں، انفراسٹرکچر سسٹم دیتے ہیں، تو مے بی وہ امپروو ہو سکتا ہے ہمارے ٹریڈر کے لیے، ہمارے بزنس مین کے لیے اور رشین ٹریڈر کے لیے بھی. تو ٹریڈ اینڈ دین ڈائسپورا، دیز آر ٹو ایریاز جس میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب ہمارے پاس آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں، اگر آپ پرسکرپشن دیجئے. میں خیر یہ تو ایگری نہیں کرتا کہ رول بیس انٹرنیشنل آرڈر اب بھی سسٹین کرتا ہے، بیکاز جو رشیا کے خلاف ریزولوشن تھی امریکن پارٹنرز نے اس کا ساتھ نہیں دیا. اسرائیل انڈیا کا روگ جو بیہیویئر ہمارے سامنے ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ امریکہ از ان اے سیریس کرائسس، اکنامکلی بھی، پولیٹیکلی بھی، امیج وائز بھی. اب پاکستان کو آپ کیا پرسکرپشن دیں گے سر؟ 1 2 3 ود ان اے منٹ سر. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ we must now, we've had enough, we must learn to now stand on our own feet. خدا کے لیے آئی ایم ایف سے جان چھڑاؤ. آئی ایم ایف سے جان، یہ آئی ایم ایف سے دی آرم ٹویسٹنگ ٹول آف دی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ انکلوڈنگ دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. یہ آپ کو شکنجے میں دے کیپ یو آن دی وینٹیلیٹر، بڑے مشہور کہاوت ہے، بٹ دے ناٹ لیٹ یو ڈائی. تو اپنے اکانومی کو ٹھیک کریں. یہ کوئی آ کے ہماری اکانومی ٹھیک نہیں کرے گا، ہم نے خود کرنا ہے. یہ لیڈرشپ جو ہے، آئی ایم گلیڈ یہ ایس آئی ایف سی اور یہ تمام ایسے فورمز بن گئے ہیں جہاں پہ ایک بڑا سیریسلی معاملات کو آگے لے کے چلا جا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں آج میں دیکھ رہا تھا ڈونلڈ لو کی جو ابھی ہیئرنگ چل رہی ہے وہاں پہ، تو میڈیا پہ ایک جملہ چل رہا تھا کہ وہ ڈونلڈ لو نے کہا اس ہیئرنگ میں کہ پاک ایران جو گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو فار اے منٹ آئی تھاٹ میری آنکھیں جو ہے نا وہ ان میں کوئی خرابی ہے، میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی اوپنلی وہ یہ بات کریں. ہمیں پتہ ہے کہ امریکنس کا سینکشن والا معاملہ ہے، تھریٹ ہے ایران کے بارے میں یہ وہ. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ لیول ہے کہ ہمارے انرجی کرائسس ہے بلوچستان میں، ظاہری بات ہے پورے پاکستان میں نیڈ مور گیس، مور انرجی اور انڈسٹری وغیرہ یہ وہ ڈومیسٹک، لیکن آپ چیپ گیس. لیکن ایرانی وہ امریکنس کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ نہیں ہونے دیں گے. کتنا افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی، ہم یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ایران سے گیس پائپ لائن دیں، اور وی آر باؤنڈ بائی دی امریکنس. دیکھیں یہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہت سیریسلی انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی کہ بھائی کون ہمارا دوست ہے. unless we stand up as an economic, as strong economically, ملٹری پاور تو ہے ہی ہیں، بٹ اگر آپ اس کو بیک اپ نہیں کریں گے ود اسٹرانگ اکانومی، ہمارے ساتھ یہ لوگ یہی کرتے رہیں گے. تو لہٰذا اس پہ there is a lesson and a food for thought for our planet, for our decision makers. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے وقت دیا. بریگیڈیئر فاروق حمید خان صاحب، ڈاکٹر عائشہ، بہت ہی انلائٹنڈ اور انالیٹیکل گفتگو تھی. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، ہم خوش نصیب ہیں کہ آج انہوں نے وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو کو ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان کو سیلف ریلائنس کی پالیسی اختیار کرنی ہوگی اور ہارمونی آف انٹرسٹ پیدا کرنا ہوگا اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ، تاکہ جو اس کی ڈپینڈنسی ہے اور جو پیریفرل ایک اسٹرکچر بنا کے سینٹر نیشنز پیریفریز کو کنٹرول کرتے ہیں، اس سے نکلنے کے یہی 2 راستے ہیں. ہمارے مہمانوں نے یہی تجاویز دی ہیں. اجازت دیجیے ڈاکٹر منور حسین کو. نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.